السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زندگی نامہ پارٹ نمبر 5۔ برادران یوسف واپس کنان میں۔ برادران یوسف کا قافلہ جب واپس کنان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری روداد اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت آئندہ غلہ کے لیے یہاں ہرگز نہ آنا جب تک کہ اپنے علاقی بھائی کو ساتھ نہ لاؤ، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ مصر بھیج دیں، ہم اس کی ہر طرح نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں، اور تمہاری حفاظت ہی کیا، اصل حفاظت اللہ بڑے رحم کرنے والے کی ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان، اس سے زیادہ اور ہم کو کیا چاہیے؟ دیکھیے، غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لٹا دی گئی۔ اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لائیں، اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے اس لیے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں کافی نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو، اور یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح سے مجبور کر دیے جائیں، ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا، تب حضرت یعقوب نے فرمایا جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت، اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو خدا کی نگہبانی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو، سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو۔ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پہ ہے، اور احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں۔ یعنی برادران یوسف مصر میں اپنے والد محترم کی نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے، مگر ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راست ہی آ جائیں۔ اگر خدا تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدابیر بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کو اپنے حالات سے باخبر نہ کرنا امر الہی سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک بات نہایت حیرت انگیز یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے والد صاحب جو خدا کے پیغمبر بھی تھے ان کی مفارقت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے نابینا ہو گئے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں، لیکن 40 سال کے طویل زمانہ میں ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہیں، اپنی خیریت کی خبر کسی طرح ان تک پہنچا دیتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے سے کہیں منقول نہیں کہ انہوں نے اس کا ارادہ بھی کیا ہو، اور بھائیوں کو بھی اظہار واقعہ کے بغیر ہی رخصت کر دیا۔ یہ تمام حالات کسی ادنیٰ انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہی وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو اظہار حال سے روک دیا تھا کہ اپنے گھر کسی قسم کی کوئی خبر نہ دیں۔ تفسیر قرطبی میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کون اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خود ہی خوب جانتا ہے۔ بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا۔ برادران یوسف دوبارہ مصر آنا۔ جب برادران یوسف شہر مصر میں دوبارہ داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وعدے کے مطابق ان کے حقیقی چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی کافی آؤ بھگت کی اور شاہی اکرام کے ساتھ ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا۔ دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرایا۔ چونکہ برادران یوسف 11 تھے
دو دو ایک ایک کمرے میں ٹھہرنے کے بعد بنیامین تنہا رہ گئے تو ان کو تنہا ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اس میں مصلحت یہ بھی تھی کہ موقع نکال کر بنیامین سے تنہائی میں باتیں ہو سکیں۔ چنانچہ آپس میں تنہائی میں خوب باتیں ہوئی ہوں گی۔ دونوں حقیقی بھائیوں کی ملاقات ایک مدت دراز یعنی 20-21 سال بعد ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ وہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے اس مرتبے پر پہنچے ہیں۔ بنیامین نے سنا ہوگا کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کی ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلی دی ہوگی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، مصیبتوں کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے۔ یقیناً یوسف علیہ السلام کی یہ دلی خواہش رہی ہوگی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لے، اور یقیناً اس کے لیے کوئی تدبیر بھی ضرور سوچی ہوگی، مگر انتہائی خواہش کے باوجود یوسف علیہ السلام کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ مصری قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو۔ بنیامین کو روک لینے کی تدبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قاعدے کے موافق غلہ دے دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ الگ الگ اونٹ پر رکھا گیا۔ بنیامین کے لیے جو غلہ اونٹ پر لادا گیا ہے اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا۔ اس برتن کو قرآن مجید نے ایک جگہ لفظ سقایا سے اور دوسری جگہ سوال ملک کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ سقایا کے معنی ہے پانی پینے کا برتن، اور سوا بھی اسی قسم کا ایک برتن ہوتا ہے، اور ناپنے کے برتن کو بھی سوا سے یا سا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بادشاہ کے پانی پینے کا کوئی مخصوص برتن ہو، مگر برکت کے طور پر اسے غلہ ناپنے کے کام میں لیا جانے لگا ہو۔ البتہ سوا الملک میں ملک کی جانب تبست نسبت کرنے سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی قیمتی برتن تھا، خواہ سونے کا ہو یا چاندی کا یا کسی اور قیمتی چیز کا۔ بہرحال وہ برتن بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا تھا۔ قیمتی برتن ہونے کے علاوہ ملک مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد منادی نے پکارا کہ اے قافلہ والو، تم چور ہو، ندا دینے والا کوئی مطبخ وغیرہ کا ذمہ دار رہا ہوگا اور اس طے شدہ ہیلے کا علم نہ ہوگا، اور جب سرکاری ساز و سامان کی جانچ پڑتال کی ہوگی تو وہ مخصوص برتن نہ ملنے کی وجہ سے برادران یوسف پر شبہ ہوا ہوگا، اس لیے کہ شاہی محل میں ان کے سوا کوئی اور نہ ٹھہرا تھا، جس کی وجہ سے ان پر چوری کا الزام لگایا۔ برادران یوسف کا رندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم پر خواہ خواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے۔ کارندے کہنے لگے، شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ برادران یوسف نے کہا، خدا جانتا ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کے غرض سے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں۔ کارندوں نے کہا، اچھا، جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ خود آپ اپنی سزا ہے، یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں چوری کی یہی سزا ہے۔ جب کارندوں نے برادران یوسف کا یہ جواب سنا تو تلاشی لینی شروع کی۔ ابتدا شروع دوسرے بھائیوں سے کی، اور جب ان کے سامان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی، اور پیالہ برآمد ہوا، اور قافلہ کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ حضرت یوسف نے معاملہ کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے، اور خدا تعالیٰ کی کارسازی کا شکر ادا کیا اور خاموش رہے، اور یہ ظاہر نہ کیا کہ یہ پیالہ میں نے خود رکھا تھا۔ ادھر بنیامین خاموش رہے، چونکہ یہ واقعہ ان کی مرضی کے عین موافق تھا۔ برادران یوسف نے جب دیکھا کہ مسروقہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا ہے تو کہنے لگے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ برادران یوسف نے جب دیکھا کہ مسروقہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا تو کہنے لگے،
اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے اس سے پہلے کہ اس کا بڑا بھائی بھی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف کی طرف منسوب چوری کے واقعے کی حقیقت ابن کثیر نے بحوالہ محمد بن اسحاق مجاہد سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد بنیامین کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی ولادت کے سلسلے میں ان کی والدہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ دونوں بچے بغیر ماں کے رہ گئے، جس کی وجہ سے ان کی تربیت ان کی پھوپھی کی گود میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے یوسف علیہ السلام کو کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا ان سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا۔ پھوپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت بھی ان کو نظروں سے غائب کرنے پر قادر نہیں تھی۔ دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ایسا ہی حال تھا، مگر بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے ضرورت اس کی تھی ان کو ابھی کسی عورت ہی کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لیے پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت یعقوب نے چاہا کہ یوسف کو اپنے پاس رکھیں۔ جب پھوپھی سے کہا تو انہوں نے عذر کر دیا، جب زیادہ اصرار کیا تو مجبور ہو کر ان کے والد کے حوالے کر دیا۔ ایک تدبیر ان کو واپس لینے کی یہ کی کہ پھوپھی کے پاس ایک پٹکا تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ان کو ملا تھا، اور اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی۔ یہ پٹکا پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے کمر پر باندھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت کرتی کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو یوسف کے پاس سے برآمد ہوا۔ شریعت یعقوب کے حکم کے مطابق اب پھوپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یعقوب یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھ سکے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر پھوپھی کے حوالے کر دیے گئے، اور جب تک پھوپھی زندہ رہیں یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے۔ یہ واقعہ تھا جس میں یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا تھا۔ اس واقعے کی حقیقت اسی وقت سب لوگوں پر عیاں ہو گئی تھی کہ پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ سازش رچائی تھی، جس کو کسی طرح بھی چوری نہیں کہا جا سکتا۔ مگر یوسف کے بھائیوں نے یہ جاننے کے باوجود یہ چوری کا واقعہ نہیں تھا، بددیانتی کی وجہ سے اس کو یوسف کے منہ پہ ہی چوری کا واقعہ بنا کر پیش کیا۔